السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ نساء کا آخری رکوع پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ آیت نمبر 172 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یستنکف المسیح، لن ہرگز نہیں، یستنکف المسیح آر کھاتے یا شرماتے کون؟ حضرت مسیح علیہ السلام۔ اس میں ان کو ذرا بھی آر محسوس نہیں ہوتی۔ کس چیز میں؟ ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے کہلوائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حوالے سے کہ ان کو کوئی اللہ کا بندہ کہے یا وہ اللہ کے بندے کہلوائیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قطعاً کسی قسم کی کوئی آر نہیں ہے۔ اور یہ بات کیوں ہوئی ہے، میں آپ لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں کہ قرآن جو ہے یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بلڈوزر ہے، وہ اپنی سڑک خود بچھاتا ہے، اسی طرح وہ اپنی سڑک بچھاتا جاتا ہے اور اس کے اوپر چلتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کی ہر آنے والی آیت اپنے پہلے والی آیت کی تشریح کرتی ہے۔ اس سے اوپر جو آیت بیان ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا اہل الکتاب، اپنے دین میں امینڈمنٹس مت کرو، اپنے دین میں موڈیفیکیشنز مت کرو۔ لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور آگے جا کے کہا ولا تقولوا ثلاثہ۔ یہ جو تم نے تثلیث کا عقیدہ جو رکھا ہوا ہے کہ اللہ، عیسیٰ اور مریم علیہ السلام یہ تینوں با اختیار ہیں الہ کے طور پر، سورہ مائدہ میں بھی اس کی ڈیٹیلز آئی ہیں، تو یہ اس حوالے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا۔ اور وہاں پر میں نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسٹیٹمنٹ بھی بتائی تھی، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ زخرف میں اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ابداً، کہ میں اللہ کا عبد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ ربی و ربکم۔ انہوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آپ سب کو، مجھے، پوری یہود و نصارہ کو، سب کو یہی بتایا ہے، خود بھی یہی بتایا، قرآن میں بھی ان کی یہی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس لیے اللہ کے بندہ، اللہ کے رسول کو اللہ کے بندے سے آگے اور کچھ با اختیار مت بناؤ۔ والملائکۃ المقربون، یہاں تک کہ جو اللہ کے فرشتے بھی ہیں نا، وہ بھی اس بات میں آر نہیں کھاتے کہ اللہ کے فرشتوں کو آپ اللہ کا بندہ کہو۔ اور عبد، آپ کو پتہ ہے، میں بار بار آپ کے سامنے یہ عبد کا ضرور بتاتا ہوں کہ عبد عابد سے ہے، اور عابد کون ہوتا ہے؟ عابد کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور غلام بیسیکلی تو اپنے آقا کا غلام ہے نا، اپنے ایک آقا کا غلام ہے، اور غلامی کا اظہار کیسے وہ کرتا ہے؟ اطاعت سے کرتا ہے، یعنی جو اس کو حکم دیا جاتا ہے نا، اس حکم کی اطاعت یہ ثابت کرتی ہے، اس حکم کی، فرمان کی فرما برداری یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ اپنے آقا کا غلام ہے۔ تو کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتے اللہ تعالیٰ کے، وہ اس بات میں آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی غلامی میں آئیں، وہ اللہ کی عبدیت میں آئیں، وہ اللہ کی بندگی میں آئیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے قرآن میں، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور اگر کوئی بھی، یعنی اگر پیغمبروں کے حوالے سے یا فرشتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، تو یہ ہمیں گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے عبد ہونے میں، اللہ کے بندے ہونے میں آر محسوس کرے، وہ ایسا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَسْتَكْبِرْ، لیکن اگر کوئی ایسا ہوگا جو اللہ کا بندہ کہلوانے میں آر محسوس کرے گا، تو آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یستکبر، وہ استکبار کر رہا ہے، وہ تکبر کر رہا ہے، وہ تکبر میں آ گیا ہے، یعنی اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی یہ جو عقیدے ہیں یہ ہیں، آئے ہوئے ہیں، لیکن پوری انسانیت اسی طرف لگی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو یا اللہ کے فرشتوں کو مقام عبدیت سے ہٹا کر اللہ کے برابری لانے کے اوپر تیار رہتے ہیں۔ یہ انسانیت کے اندر ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ تکبر ہے ان کا۔
فسا یحشرہم، پس وہ یقیناً ان کو جمع کرے گا، ان کو اکٹھا کرے گا، الیہ سب کو اپنی طرف، جمیعا سب کو جمع کر کے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس رہے وہ لوگ جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور اللہ کی بات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ عمل صالح وہی ہوتے ہیں جو فرمان کے مطابق ہو، فرما برداری فرمان کے مطابق ہوگی۔ اگر فرمان نہیں پکڑیں گے تو نا فرمانی کہلائے گی۔ کتنی سمپل سی بات ہے، دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آتی ہو۔ فرمان برداری کا مطلب یہ ہے کہ فرمان کو پکڑنا، اور نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی ہے، یعنی وہ غلام جو فرمان کو چھوڑ دیتا ہے وہ نافرمان ہے، اور جو فرمان کو، جو بات کو، جو حکم کو مانتا ہے اور پھر اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا عمل عمل صالح ہے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ایسوں کو ہم پورا ان کا اجر دیں گے، ان کا بدلہ دیں گے۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے اوپر بڑے ہی عنایتیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ صرف اللہ پاک اپنے انسانیت سے، اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ جڑ جائیں، اور یہ قرآن ہے اللہ کا فرمان، یہ قرآن ہے اللہ کی بات، ہمیں اس قرآن کی طرف آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ چمٹ جائیے اس کی طرف، اس کے ساتھ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس جو چمٹ گیا اس مضبوط سہارے کے ساتھ، یہ قرآن ہے سہارا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور دوسری طرف مقابلے پر لوگ کون سے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو استنکفو، جو کہ عار محسوس کرتے ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا بندہ کہنے میں بھی عار محسوس کرتے ہیں۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، اور یہ آمنو اور عامل الصالحات کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے۔ آج ہمارے عقیدے بھی دیکھ لیں کہ بشر کا اور دوسرے مسائل جو ہمارے یہاں ہیں، یعنی کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ سب فرقہ بندیوں کی وجہ سے ہے، یہ سب فرقہ پرستی کا وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ہوا ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ دین میں، اپنے دین میں فرق کر لیتے ہیں، اب خود جتھے ٹولیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، وکانوا شیعا، اور گروہ بن جاتے ہیں، گروپنگ کر لیتے ہیں، یہ اپنی اپنی پہچان کے لیے پھر آگے سے آگے عقیدے گڑھتے ہیں، تو اے نبی لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی یہ عار محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو یا اللہ کے فرشتوں کو اللہ کا عبد کہیں، اللہ کا بندہ کہیں، واستکبروا، اور استکبار کرتے ہیں، اس کے سامنے بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، یا اللہ کے برابر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور الہ کے درجے پر لے کر جانے چاہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہیں وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہیں۔ یہ عقیدے اسی لیے تو بنائے گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ اسی لیے تو ابدیت میں سے نکال کر الہ کے درجے پر لے گئے، گاڈ کے درجے پر لے گئے، اللہ کا بیٹا کیوں بنایا؟ اسی لیے بنایا نا کہ ان کو پکارنا تھا، ان کو اپنی حاجت اور امید کا اور اپنی آس کا منبع اور مرکز بنا لیا۔ اور یہ خود ساختہ ہے، سارے دعوے خود ساختہ عقائد ہیں، یہ سیلف کریٹڈ کانسیپٹس ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ کی بات، اس کی قطعاً کہیں تصدیق نہیں کرتی۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرے گا ہر اس بات کی جو تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے، آپ کے پاس آپ کے کنسیپٹس ہیں۔ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر تم ان عقیدوں پر قائم رہو گے اور ایسے ہی تم زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس پلٹ گئے، تو پھر تمہیں کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا تمہیں،
علیم علم سے ہے، المناک، علم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، دردناک عذاب ہوگا۔ ولا یجدون لہم، اور یہاں پر تو ان کو اپنے حاجت روا بھی سمجھتے ہیں اور مشکل کشائی کے دعوے بھی کرتے ہیں ان سے، اور پھر انہی ہستیوں سے یہ امیدیں بھی باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گی، ہم یہاں پر جو مرضی کرتے رہیں وہاں پر وہ ہماری شفاعت کرنے کے لیے آ جائیں گی، وہاں پہ ہمارے وہ ولی ہیں، وہ ہمارے کارساز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ولا یجدون لہم، ہرگز نہیں پائیں گے وہ ان کے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیوں والا نصیرہ، کوئی بھی ولی نہیں ملے گا قیامت کے دن، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، من دون اللہ ولی، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ بات ماننے والے ہو نا ان کا ولی اللہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غیر اللہ کو اپنا ولی بنانے کے در پہ پھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے آگاہی بھی دی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے، سورہ الانعام ہے، آیت نمبر اس کی ہے 14، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیج نمبر ہے 158، آپ ان سے پوچھئے غیر اللہ، کیا جو اللہ نہیں ہے، اتخذ، میں اس کو پکڑ لوں ولیہ۔ اے نبی ان کو پوچھیں تو صحیح، یہ کہاں سے یہ نظریات لے کر آ جاتے ہیں کہ اور بھی ولی ہیں اللہ کے سوا؟ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہم تک یہ بات پہنچوا رہے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی ہے، کوئی شائبہ ہے، کوئی شک ہے، تو وہ دور کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کے سوا، جو اللہ نہیں ہے، غیر اللہ وہی ہے جو اللہ نہیں ہے، جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے۔ اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا میں غیر اللہ جو اللہ نہیں ہے اس کو اپنا اتخذ ولیہ، اس کو میں اپنا ولی بناؤں، جبکہ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ولی ہے، یہ حق کس کا ہے کہ وہ کارساز ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح بھی آگے کر دی کہ ایک تو زمین و آسمان کا ملکیت اور اس کو فطرت دینے والی ذات، اس کو نیچر دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ اللہ کھلاتا بھی ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور نہیں کھاتا بھائی۔ یہاں تو آپ کو اپنے جو آپ نے خود ساختہ ولی بنائے ہوئے ہیں، یہاں تو آپ کو جا جا کے ان کو چڑھاوے چڑھانے پڑتے ہیں، جا کے گفٹ دینے پڑتے ہیں، جا کے پتہ نہیں کتنے ان کی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من دون اللہ ولیوں والا نصیر، اللہ کے سوا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی کم از کم بے شمار آیات قرآن میں جو ہیں، وہ آپ مجھ سے ریفرنسز مانگیں گے تو میں پابند ہوں ان ساری آیات کے ریفرنسز دینے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہ پر یہ آیت دی ہے کہ من دون اللہ لا ولیوں ولا نصیرہ، من دون اللہ لا ولیوں ولا شفیع، من دون اللہ لا ولیوں ولا نصیر۔ اور یہاں پھر وہی بات ہو رہی ہے، قل انی امرت، سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 میں، کہ اے نبی ان کو بتائیے یہ بات بھی، ان کو یہ بات دنیا میں آگاہ کر کے آئیے کہ یہ عقیدے مت بناؤ، کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے اللہ کی بات کو تسلیم کرنے والا میں بنوں۔ تو اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی غیر کو ولی نہیں پکڑتا، میرے اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ جو سب سے پہلے اللہ کی بات کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ مسلم اسی سے لفظ بنا ہے، جو سر جھکا دے، جو تسلیم کر لے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے نا کہ یہ میری آیات ہیں قرآن میں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا پس تم ابھی میری آیات کو تسلیم کرتے ہو؟ کیسے تسلیم کریں گے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ بات کو سنیں گے، بات کو پڑھیں گے، بات کو سمجھیں گے تو پھر پتہ ہوگا نا، تو پھر تسلیم کرنے کا تو معاملہ ہی بعد میں آتا ہے۔
پہلا معاملہ یہ ہے کہ کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سے کیا کہا ہے؟ ہم نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہو تو ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے؟ کبھی ہم نے تلاوت ترجمے کے ساتھ پڑھی ہو یا سنی ہو تو ہمیں معلوم ہو کہ اللہ پاک نے ہم سے کیا کہا ہے؟ یہ پہلی بات ہے، ہمیں پتہ ہونا، یعنی ہمارا جاننا، یعلمون، پہلا بات ہے کہ ہمیں پتہ ہو۔ دوسری بات آتی ہے پھر تسلیم کرنے اور ماننے کے حوالے سے۔ تسلیم کرنے والا اور ماننے والا یعنی مسلمان اور مومن، یہ اگلی اصطلاحیں ہیں۔ پہلے آپ یعلمون میں تو آئیں، پہلے پوری انسانیت کو یہ پیغام تو پہنچائیں، پہلے پوری انسانیت اس پیغام کو جان تو جائے کہ ان کے خالق نے، ان کی فطرت دینے والی ذات نے ان کے پاس کیا پیغام بھیجا ہے۔ وہ پیغام جب ان کو مل جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اس پیغام کو تسلیم کرنا ہے یا اس کا انکار کرنا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ پہلا میں مسلم ہوں اس قرآن کا، اس اللہ کی بات کا، کہ میں اللہ کے سوا کسی کو ولی نہیں پکڑوں گا۔ تو سنت رسول کیا ہوئی پھر؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سنت رسول پر چلیں تو سنت رسول یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ سنت رسول یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ولی کو تلاش نہ کریں آپ۔ یہ ہے قرآن کا حکم، اور اسی کے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر تسلیم کیا اور کہا کہ اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر میں اس بات کو نہیں مانوں گا تو پھر میں بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر آپ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی اپنا ولی اور کارساز سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہی دے رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ واپس آتے ہیں اسی جگہ پر، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے آپ اللہ کے سوا نہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی نصیر۔ کوئی مدد نہیں آئے گی قیامت کے دن، کوئی نصرت نہیں آئے گی، کوئی چھڑانے والے نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نے یہاں پر یہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں تو قرآن ان عقیدوں کے، ان نظریات کی، اے پوری انسانیت، اللہ پاک کہیں بھی کوئی اس کے حوالے سے اس کی تصدیق نہیں کرتے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں کسی بھی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ ملتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کل کی آیات قرآن میں یہ اس وجہ سے دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ان کو اپنی زبان مبارک سے بتا دیجئے، آپ خود کہہ دیجئے، آپ خود بتا دیجئے کہ میں ایسا نہیں کرتا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی اور مددگار پکڑوں۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، اے لوگوں، قد جاءکم برہان، پس تمہارے پاس برہان آ گئی ہے، واضح دلیل آ گئی ہے۔ دلیل کے بغیر اللہ پاک کہتے ہیں کہ میری آیات پر جو لوگ اندھے اور بہرے ہو کے گرتے ہیں نا، وہ اللہ کہتا ہے مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کہتے ہیں یہ میرا قول ہے اور تمہاری ذات اور یہ کائنات میرا فعل ہے، جاؤ میرے قول اور فعل کو ٹیلی کر لو، اس کو ٹیلی کر لو، اس میں کہیں تمہیں کوئی تضاد تو نہیں نظر آ رہا، اور جب تم اس کے فیکٹس کو جان جاؤ تو پھر تم میری ان باتوں کو بھی جان جاؤ گے جو میں نے تم سے یہ باتیں کی ہیں، جو میں نے تمہیں علم غیب کے طور پر دی ہیں۔ من ربکم، یہ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے چیلنجز کیے ہیں اے دنیا کے تمام انسانوں، ان چیلنجز کے اوپر آؤ، ان چیلنجز کو آپ کو کھلا چیلنج ہے کہ آپ ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر آپ ان کو غلط ثابت نہیں کر سکے آج سے 1400 سال پہلے کی کتاب کے چیلنجز کو بھی، تو آپ نے کون سی ترقی کی ہے؟ تو آپ کیسے اس کائنات کو، اس یونیورس کو لیڈ کر سکتے ہو؟ میں اکثر آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ سائنس جس کو کہا جاتا ہے، سائنس لیٹینن ورڈ ہے، لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے سائنس، جس کا مطلب ہے جاننا، یعنی سمپل میننگ ہے، سائنس کا مطلب ہے جاننا۔ اور میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کی بات، اللہ کا قرآن، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بیل ہوتا ہے، اس کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ آگے رہتا ہے ہمیشہ، وہ لیڈ کرتا ہے۔ قرآن جو ہے یہ ہیڈ ہے، قرآن ہمیشہ لیڈ کرے گا، یہ آگے رہے گا۔ اور سائنس کیا ہے؟
سائنس تو خود بیچاری اتنی مجبور ہے کہ وہ خود یہ کہتی ہے کہ میں ہر اس چیز پر بات کروں گی جو موجود ہے، یعنی ایگزسٹنگ چیز کے اوپر بات کرے گی۔ تو آؤ نہ دنیا کے تمام انسانوں، یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب کھلے چیلنج کے طور پہ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ سب کو اور مجھے دی گئی ہے۔ ہم پہلے سب سے اس کے چیلنجز کے اوپر آئیں، اس کو پرکھیں، اس کے یونیورس کے بارے میں جو فیکٹس بتائے گئے ہیں اس کو آپ جانچیے، پڑتال کیجئے ان کی۔ سائنس جب کسی بھی فیکٹ کو جان جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی سائنس نے یہ کر لیا، سائنس نے وہ کر لیا۔ سائنس نے جسٹ اس کو ڈسکور کیا ہے۔ تو ڈسکور کرنا موجود چیز کو کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ خالق ہے، اللہ نے کریٹ کیا ہے، وہ کریٹر ہے۔ آپ انگریڈینٹ کے بغیر بات ہی نہیں کرتے اور وہ انگریڈینٹ بنانے والا ہے۔ آپ بیج کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، وہ بیج بنانے والا ہے۔ تو خالق کے سامنے آپ کی یہ کتاب دی گئی ہے، اور آپ سب کو مزے کی بات میں پھر یہ بار بار بتا دوں کہ قرآن کے حوالے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ میرا کلام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور دنیا میں کسی انسان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے تخلیق کائنات کی ہے، میں نے زمین و آسمان کو فطرت دی ہے، کسی میں یہ ہمت ہی نہیں ہو سکی، اور سائنس بھی اس بات کو جان ہی نہیں سکی آج تک، کیونکہ وہ نہیں جان پائے گی علم الانسان ما لم یعلم، جب تک کہ وہ علم جو انسان اپنے ریسورسز سے نہیں جان سکتا وہ وحی کے ذریعے انسان کو دیا گیا، اور وہ ہے کتاب اللہ، وہ ہے قرآن۔ تو اے دنیا کے تمام انسانوں، تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا ہے الیکم، تمہاری طرف، پوری انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیے ہے، نوراً مبینہ۔ جس طرح سورج نکلتا ہے اور ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، سورج کی روشنی میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے، اس قرآن کی دی گئی ہدایات میں، اس کی دی گئی لائٹ میں آپ کو اپنے متعلق، اپنے یونیورس کے متعلق، اپنے کریٹر کے متعلق، اور اپنی ڈیتھ کے متعلق، اور اپنے آخرت کی زندگی کے متعلق، جنت اور دوزخ، ہیون اور ہیل کی لائف کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دیتی ہے یہ کتاب۔ یہ نوراً مبین ہے، کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کے لیے تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نور نازل کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، باللہ، اللہ کی بات مانتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کو تھام لیتے ہیں مضبوطی سے، اس کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، پس وہ ان کو داخل کر لیتا ہے، اللہ لوگوں کو داخل کر لیتا ہے، من رحمتن، اپنی رحمت میں، اور اپنے طرف سے اوور اینڈ ابو دینے میں، فضل کہتے ہیں فاضل سے لفظ ہے یہ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر انسانیت کو ان کی زندگی گزارنے کا جو بالکل سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، جو ٹیڑھے اور کجی سے اور غلط نظریات اور عقائد سے پاک واضح راستہ دکھاتی ہے، وہ یہ کتاب ہے۔ اگر آپ دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بھی عقیدہ بناتے ہیں تو قرآن نے کہا ہے کہ مصدق لما بین یدیہ، یہ قرآن اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تو آئیں اپنے اپنے تمام انسانیت، اپنے تمام عقائد و نظریات لے کر، اپنی سائنس لے کر، اپنے تمام علوم لے کر، اس قرآن کے مطابق اس کو ریسرچ کریں، اس کے اندر اپنی کمیاں اور کوتاہیاں دور کرنے کی کوشش کریں، یہی صراط مستقیم ہے۔ یستفتونک، وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے، فتویٰ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، لوگ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں،
اب یہاں پر تو صرف اتنی سی بات ہوئی ہے یستفتون کا، لیکن اس کا جواب بتا رہا ہے کہ کس چیز میں کے بارے میں فتویٰ مانگ رہے ہیں. یعنی قرآن کا اسلوب دیکھیں آپ بات کرنے کا. یستفتون کا میں صرف یہ بات ہوئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کا فتویٰ مانگتے ہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس چیز کا فتویٰ مانگتے ہیں. جیسے مثال دیتا ہوں، یسألونک عن الأحلہ، قرآن میں آتا ہے کہ یہ آپ سے حلال چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. اسی طرح اور بے شمار آیات ہیں. لیکن کئی آیات ایسی ہیں قرآن میں، جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون. یہ آیت دو طرح سے آئی ہے. آیت ایک ہی طرح ہے، ایک ہی آیت دو مرتبہ آئی ہے، اس کا جواب ڈیفرنٹ ہے. وہ جواب بتا رہا ہے کہ سوال کیا پوچھا گیا. جیسے یہاں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ یستفتون کا، کہ وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، تو جواب بتائے گا کہ کس چیز کے بارے میں فتویٰ مانگ رہے ہیں، اور جواب میں اس چیز کا جواب بھی دیا جائے گا. اسی طرح جہاں پر آیا تھا نا یسألونک ماذا ینفقون، ایک جواب آیا قل العفو، کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور ایک جگہ آیا قل فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. تو جواب بتاتا ہے کہ سوال دراصل کس حوالے سے کیا گیا. یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب ہے. تو قرآن کے ساتھ جب جڑیں گے تو قرآن کو مکمل اس کی آگاہی حاصل کریں گے تو ہمیں مکمل ہدایت حاصل ہوگی. یہ کلام اللہ ہے اور کلام کا اسلوب ہوتا ہے. ہم انسانی کلام کے اسلوب، انسانی کلام کے ضوابط، اصول و ضوابط جب کلام اللہ پر لگانے کی کوشش کریں گے نا تو پھر ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملیں گے. ہم اللہ کے کلام میں موجود اللہ کے کلام کے اصول و ضوابط اور اسلوب جب دیکھیں گے تو ہمیں ساری بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. قل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. یفتیکم، تمہیں فتویٰ اللہ دیتا ہے. یعنی جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی جا رہی ہے، وہ بات جو قرآن کے اندر جس بات کا جواب دیا گیا ہے، وہ بات قرآن میں مکمل ہدایت کے ساتھ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. یعنی دین اللہ کا ہے، فی دین اللہ. تو اللہ ہی بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. اس کا مطلب ہے کہ سوال کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلالہ کے بارے میں ہمیں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تمہیں یہ بتا رہے ہیں ان امرؤ، کہ اگر کوئی شخص ہلاکا وفات پا جاتا ہے، لیس لہ ولد، کہ جس کا کوئی ولد نہ ہو، یعنی نہ اولاد ہو نہ والدین ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی بہن ہو. یعنی یہ وراثت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں یہ سورہ نساء کا آخری رکوع چل رہا ہے، اور جو اس کے پہلے سٹارٹ کے رکوع تھے نا، اس میں وراثت کے قوانین بیان کیے جا رہے تھے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور وہ جو اس کی وراثت ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے وہاں پر بات ہو رہی تھی. تو وہاں پر اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو کیا ملے گا، اور بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو کیا ملے گا، بچوں کو کیا ملے گا. یہ ساری باتیں وہاں پر ڈسکس ہو رہی تھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں، پیج نمبر 97 ہے. تو آگے جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بات کی وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور کوئی ایسا کلالہ بھی تو ہو سکتا ہے جو کہ جس کی وراثت کی تقسیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بات کی تھی، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کلالہ کے حوالے سے بات کی ہے. اب یہاں پر اس کلالہ کے حوالے سے جو ڈیٹیلز مزید کسی نے پوچھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کلالہ کے بارے میں ہمیں مزید ڈیٹیلز چاہیے، تو وہ مزید ڈیٹیلز بھی اللہ کی طرف سے آئیں گی. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات، کہ آپ کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی چیز کی وضاحت نہیں کر کے گئے، تو وضاحت تو قرآن نے کی ہے.
آپ قرآن کی طرف آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ ایسا مرد اگر فوت ہو جائے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ ہوں، تو اس کی بہن وارث ہو، یعنی اس کی ایک ہی بہن ہو، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ باقی حصے وہاں پر بھی ڈسکس کیے گئے کہ وہ رشتہ داروں کو ملیں گے، یعنی ادر ریلیٹیوز، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ جو آدھا حصہ ہے وہ بہن کو ملے گی، اور اگر اسی طرح وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر بہن ہو تو پھر اس کا جو وارث ہے نا، اگر ایک بھائی ہوگا، ایک ایسی عورت فوت ہو جاتی ہے جس کی اولاد بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اب اس کی ساری جائیداد کا فَإِن كَانَتْ إِن لَّمْ وَهُوَ يَرِثُهَا، تو پھر وہ وارث ہوگا سارے کا سارا اس کا، اپنی بہن کی جائیداد کا۔ اور اگر فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو اگر دو بہنیں ہوں وراثت میں، اس مرنے والے کی دو بہنیں ہوں، تو ان کو کیا ملے گا؟ 2/3، یعنی 2/3، یعنی ٹوٹل مال کا 2 حصے ان کو چلے جائیں گے اور ایک حصہ پھر باقی رشتہ داروں کو چلا جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر اور بھی بہن بھائی ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلِذَكَرٍ، پس مردوں کے لیے کیا ہوگا؟ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وہی وراثت کا قانون جو پیچھے بیان ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہی مرد کا حصہ پورا اور عورتوں کا حصہ اس کے مقابلے میں آدھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل سے یہاں بتا دیا کہ ایسا مرد فوت ہو جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ نہ ہو اور اس کی بہن وارث ہو، تو اس کے بھائی کے ترکے میں سے اس کو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن فوت ہو جاتی ہے اور ایک ایسی عورت جس کا صرف ایک بھائی ہے، تو اس کا بھائی پھر اس کی جائیداد کا، پورے کی پوری جائیداد کا اس کا وارث ہوگا۔ لیکن اگر ایسے شخص کی، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، اس کی بعد میں 2 بہنیں ہوں، تو پھر ان 2 بہنوں کو 2/3 حصہ، یعنی 2/3 ان میں چلی جائیں گی، 1/3 پھر باقی رشتہ داروں کی طرف چلی جائیں گی۔ ان میں دادا دادی بھی ہو سکتے ہیں، نانا نانی بھی ہو سکتے ہیں، اور رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جو مرد ہے اگر زیادہ ہوں، یعنی 2 3 4 مرد ہوں، 2 3 4 بہن بھائی ہوں جس میں، تو پھر ہر مرد کا حصہ عورت کی نسبت ڈبل ہو جائے گا۔ تو یبین اللہ لکم، یہ اللہ پاک تمہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان تضلوا، کہ تم راہ سے نہ ہٹ جاؤ، یعنی وراثت کی تقسیم کا معاملہ 100% اللہ پاک نے قرآن پاک میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہماری پاکستان کی کورٹس میں بھی اسی طریقے سے قانون کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہاں پر کسی قسم کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہوگی تو اس کو قرآن کے ریفرنس کے ساتھ آپ وہاں پر بیان کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ یبین اللہ لکم، یہ اللہ اسی لیے تمہیں بیان کر رہے ہیں کہ ان تضلوا، کہ تم راہ سے نہ ہٹ جاؤ، یعنی کسی قسم کے تم گمراہی میں نہ پڑ جاؤ اور نقصان میں نہ پڑ جاؤ، اور تمہیں یہ نہ تم کہو کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں تھی۔ واللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ پاک ہر چیز کے علم سے پہلے ہی بخوبی واقف ہیں۔ تو یہ رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے ترکہ جو وراثت کا ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے، اور اللہ پاک نے اس سورہ نساء کو آج ہمارے اوپر کمپلیٹ کر دیا ہے۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے مان لی آپ کی بات، یہ قرآن، بما انزلتا، جو آپ نے ہماری طرف نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانے والوں والا بنا دے اور اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں شامل کر لیں، آمین یا رب العالمین۔